إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. حضرات محترم، کل کی مجلس میں دو باتیں عرض کی تھی. ایک وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں، ان کی مذمت کا بیان کیا، اور دوسرے وہ لوگ جو بخیلی تو نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، ریاکاری کے لیے ہوتا ہے. ان دونوں کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. یہ ایک فطرت ہے کہ انسان ہر وہ کام ضرور کرتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس کا ریٹرن مجھے ملے گا، اور جس کے متعلق اسے شک ہو کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر وہ کام نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت حضرت انسان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں ان آیات میں جو آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ رب العزت جو ہے نہیں ظلم کرتے ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ. یعنی جو اچھا کرتا ہے اس کا اچھا بدلہ ہے، جو برا کرتا ہے اس کا برا بدلہ ہے. اس میں ایک ذرہ، ذرہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو جو نہ تو پکڑی جا سکتی ہے نہ انسان عام حالات میں دیکھ سکتا ہے. آپ کمرے میں بیٹھے ہوں تو کسی روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو اس میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جن کی باریکی کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں مثقال ذرۃ، اس ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، پھر اللہ ترغیب دے رہے ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے. اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا یضاعفها، اللہ اس کے نیک عمل کو بڑھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان رزق حلال سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کو، اس خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. جس طرح تم اپنی قربانیوں کے جانوروں کو کھلا پلا کے فربا کر کے موٹا تازہ بناتے ہو، اللہ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو اس طرح بڑھاتا ہے. اور اس کی مثال سورۃ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. جو شخص اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے کمثل حبۃ، جس طرح ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، اسے ایک کسان بوتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، پودے پہ 7 ڈالیاں ہوتی ہیں، ہر ڈالی پہ ایک سٹا ہوتا ہے،
ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، جس طرح تمہاری ایک دانے سے زراعت کر کے محنت کر کے انسان 700 دانے حاصل کرتا ہے، کہا اللہ اس طرح تمہارا خرچ کیے ہوئے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا یہ کتنا عظیم ہے، اللہ اسی کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ ہم زندگی بھر کے واقعہ ہمیشہ سنتے رہے، ہر انسان کو ازبر ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑی خواہش تھی کہ کسی موقع پر نیکی کے معاملے میں سیدنا ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہتے ہیں ان دنوں میرے پاس اتنا مال تھا زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے حکم دیا کہ اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو میں اپنا آدھا مال لے کے نبی کریم کی خدمت میں آ گیا، اور مسجد نبوی میں حضرت عمر کے مال کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کوئی شخص لاتا اس سے پوچھتے، پھر اس کے لیے برکت کی دعا کرتے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے سورۃ توبہ کے اندر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کا مال پکڑ کے انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے سکینت کا باعث بنے۔ نبی کریم جیسی شخصیت کی دعا دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کے لیے دعا کیجیے، تو اللہ رب العزت بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، جب تم کوئی بھی بھلا کام کرتے ہو اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، ایک دن آئے گا تمہیں اتنا عظیم اجر دے گا کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بہت بڑی ترغیب ہے انسان کے لیے کہ بخل نہیں کرنا، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا ہے، تو پھر اس کا بدلہ بہت بڑا ملنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یقین کامل عطا فرما دے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ پھر اگلی آیت یہ بڑی اہم ہے، اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا اور وہ ان کے انبیاء ہوں گے، اور امت محمد الرسول اللہ کے لیے گواہ نبی کریم ہوں گے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ تم سورۃ نساء سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی آپ پہ اترتی ہے، بھلا آپ سنائیں، ہم آپ کے سامنے کیا سنا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں یہاں پہنچا اس آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں روئے تھے؟ کیونکہ وہاں گواہی سچی دینی پڑے گی، کسی کا لحاظ نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جن کے متعلق رسول اللہ یہ شہادت دیں گے
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، اے اللہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا۔ اگر رسول اللہ ہمارے خلاف گواہی دے دیں تو یقین جانیے ہمارے لیے کوئی خیر کا رستہ باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ آپ دیکھیں، باپ ہو، نبی ہو، استاد ہو، باپ کو اپنی اولاد کے متعلق، نبی کو اپنی امت کے متعلق اور استاد کو اپنے شاگردوں کے متعلق بڑا درد ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، آپ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بے شمار مخلوق ہوگی، بائیں طرف۔ جب وہ دائیں طرف دیکھیں گے تو ہنس پڑیں گے، کیونکہ وہ نیک اور صالح لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے۔ ان بچوں کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ جب بائیں طرف دیکھیں گے تو رو پڑیں گے، کیونکہ وہ اولاد ہے جنہوں نے نافرمانی میں زندگی بسر کی اور اب ہمیشہ کی قید میں جانے والے ہیں۔ تو باپ کے لیے تو یہ بڑی کربناک بات ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کے لیے یہ بڑی کربناک بات ہے کہ اس کے امتی جہنم میں چلے جائیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ نے کہا کہ یہ نبی تمہارے لیے اپنی جان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو بڑا سخت روئے۔ تو جہاں آپ کی امت میں بہت سے لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں بن جائیں، اور ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے کہ ہم ان لوگوں میں چلے جائیں جن کے خلاف گواہی ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی اتنے سخت کرب میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم مٹی کے ساتھ برابر ہو جاتے۔ سورۃ نبا میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ میرے عزیز بھائیو، بڑی عجیب بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کندھوں پہ لاد کے میت کو لے جاتے ہو نا، تو اگر وہ میت اچھی نہیں ہے تو وہ اتنا چیخ کے یہ لفظ کہتی ہے، انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ اگر انسان اس کی آواز سن لے تو وہ اتنی خوفناک آواز میں جو ہے چیختا ہے کہ یہ سن کے ہی مر جائے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا ویلتا لیتنی کنت ترابا این تذہبونی این تذہبونی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو؟ لیکن اب کوئی نہیں رکے گا اسے وہاں لے جانے سے جہاں اسے بدلہ ملنا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، وہ کہیں گے کاش زمین کے برابر ہم ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا نام و نشان نہ ہوتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور ہماری کوئی بات باقی نہ رہتی ہے، بالکل مر کے مٹی ہو جاتے، ہم سے یہ سوال و جواب نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت نیکی سے ہی پیار کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر شیطان کے بہکاوے میں آ کے نیکی کے رستے کو چھوڑ کے دوسرے رستے کو ہی اپناتے ہیں۔ اور ہر انسان، عجیب بات یہ ہے کہ وہ کام بھی غلط کرتا ہے اور اپنی غلطی کا جواز بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے کی ہے،
یہ اس لیے کرتا ہے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے یہ کیا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اگر دوسرے نے غلطی کی ہے تو میں نہ کروں۔ لیکن ہم سب سے یہ بھول ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہدایت دے دے، وگرنہ اگر وقت آ گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو خیر عطا فرما دے، مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کروا دے، تاکہ ہم آخرت کی سختیوں اور عذابوں سے اور اللہ کے نبی کی مخالفت سے بچ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر